الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانة الی اہلها صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھایا اور اپنی باتیں سننے کے لیے ہمیں توفیق دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے اترنے کی وجہ یعنی اس کو شان نزول عربی میں کہتے ہیں کہ آیت کیوں اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ بیت اللہ کو 2 دن یہ کھولتے تھے، جمعرات اور پیر کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کافر جو لوگ داخل ہوتے تھے، آپ بھی داخل ہو رہے تھے کہ عثمان ابن طلحہ جن کے پاس یہ چابی تھی، تو یہ حضرت جو عثمان ابن طلحہ بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت نبی علیہ السلام کو ڈانٹا۔ آپ علیہ السلام نے برداشت کیا اور عثمان ابن طلحہ حضبی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو کہا کہ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور ایک دن میں جس کو چاہوں گا عنایت کروں گا۔ یہ تو مکہ میں دعوت دی، پھر ہجرت کی، فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو نبی علیہ السلام نے مکہ کے فتح کے وقت یہ چابی منگوائی۔ تو عثمان ابن طلحہ حضبی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، چابی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ مروڑ لے دیا اور لے لی چابی۔ پھر نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب آہوازاری کی۔ پھر باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ چابی عثمان کو دے دو۔ ان کو چابی دی، آیت بھی سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کیوں؟ کہ حق تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلها، کہ امانت کو، جن کی امانت ہے ان کو ادا کرو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عثمان ابن طلحہ حضبی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ تو یہ آیت کا شان نزول یہ ہے۔ ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ یہ امانت ہے کیا چیز، کس کو امانت کہتے ہیں، اس کی کیا قسمیں ہیں، خیانت کرنے کے کیا نتائج ہے، امانت داری کے کیا نتائج ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلے نمبر پر امانت دین کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم جو اللہ نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی اللہ نے امانت داری ہے، سچ بولنا ہے، دین کا ہر حکم، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو بھی امانت کہتے ہیں۔ کہ دین اللہ نے جن چیزوں سے روکا، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، خیانت کرنے سے، ان ساری چیزوں سے روکا، اس سے بچنا، یہ بھی امانت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات
جن کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں بھی خوب نوازتے ہیں اور آخرت میں بے انتہا نعمتیں دیں گے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس امانت کی اہمیت کہ جن امانت کو جو ہے زمین ہے، آسمان ہے، چاند آسمان ہے، پہاڑ ہے، ان پر اللہ نے امانت کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا ہم امانت ادا کریں گے تو کیا ملے گا کہ میں بدلہ دوں گا، اور اگر ادا نہ کی تو سزا ہوگی۔ یہ ڈر گئے، ان کو اختیار دیا تھا، پھر یہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ حق تعالیٰ فرماتے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ کہ اس کے اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ وہ ڈر گئے، مِنْهَا اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ تو یہ امانت دین ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کا ہر حکم ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور اس کو ناراض کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بیانات ہمارے علماء کرتے رہتے کہ بال جو ہے مثلاً بال صحیح رکھے، آدھا جو جوکروں کی طرح آج کل رکھ رہے ہیں، خیانت ہے۔ آدھا آگے سے بڑے، پیچھے سے چھوٹے، یا پیچھے چھوٹے آگے بڑے، یہ جوکر قسم کے بال جو رکھتے ہیں، داڑھی کو منڈواتے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں، تو اس سے بچے۔ ہم لوگ انگریز کے اولاد نہ بنے، ہمیں نبی علیہ السلام نے جو دین لے کر بھیجا ہے وہ دین ساری کی ساری عقل مندی کا نام ہے۔ یہ انگریزوں نے اور فلم کے ہیرو کے ذریعے ان لٹوؤں نے جو انسانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے دور کرنے کے یہ ساری کی ساری اسکیموں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دین امانت ہے، اس امانت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق جو ہیں یہ امانت ہے۔ اس میں فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح وراثت کہ ہم اپنی بہنوں کے حقوق کو دیوے، کھانا جاوے، یا بھائی کے جو ہیں حقوق کو ہڑپ نہ کر جائے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ان ہڑپ کرنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، یہ جہنم میں لے جائے گی یہ چیز، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے دھمکی دی دوزخ کی، اگر امانت داری، اس کو امانت داری سے ہم اپنے حقوق کو ادا کریں تو جنت میں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ امانت داری اور یتیموں کا مال کو جو ہے دینا، ان حقوق کو ادا کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ کا کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر ہڑپ کر جائے، خیانت کرے اور سمجھے کہ اپنوں کو کون پوچھنے والے، دنیا کے بہت سے جوکر قسم کے لوگ حرام کے کھا جاتے ہیں خیانتوں کے ذریعے، اور اپنے جوکر اور احمقانہ پنے صرف یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ کو دینا بھی آتا ہے، لینا بھی آتا ہے۔ وہ چھین کر بیماریوں کے دروازوں کو کھول کر چھین لے گا، یا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر چھین لے گا۔ اس کو لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے ہڑپ کر جائے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم پہلے نمبر پر حقوق اللہ ہے،
یہ سارے کے سارے امانت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نماز امانت ہے، روزہ امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، حج امانت ہے، غسل امانت ہے، نماز امانت ہے، وضو امانت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں جس کو ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سچ بولنا امانت ہے، اس کے خلاف خیانت ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مخلوق کے حقوق، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا حق لے لیا ہے، یا کسی آدمی کو پیسے رکھنے کے دیا، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ یا لوگوں نے دیا ہو کہ تم اس میں خرچ کرو، اور اگر اس میں خیانت کی، کبھی کبھی تو ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی توبہ کی کوئی شکل نہیں نکلتی۔ مثلا ایک آدمی زکوٰۃ کا مال کھا جاوے، اب اس آدمی کی زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوتی۔ بہت سو کی زکوٰۃ جو آدمی جو ہے کبھی کھا جاتا ہے اور ان کی زکوٰۃیں ادا نہیں ہوتی، اور اس کو معافی کہاں مانگے؟ اس لیے ان مخلوق کے حقوق کی جو ہیں امانت داری میں ہمیں بہت ضرورت ہے اس پر توجہ دینے کی۔ جو آدمی امانت دار بنے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے مالداری کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حدیث میں ہے کہ امانت میں مالداری ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک بزرگ کو پوچھا کہ ہم لوگ قرضوں میں اور ہمارے متعلق جس ذمہ داریوں میں ہم قرضوں میں مبتلا ہیں، ان بزرگ نے فوراً کہا کہ پہلے دیکھ لو کہیں خیانت تو نہیں کر رہے ہو۔ یہ خیانت غربت لاتی ہے، یا خدا سے تعلق کے کمی کی وجہ سے غربت آتی ہے۔ یا جن کارندوں کو رکھا ہے وہ تو خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی جو ہیں نظریں تیز ہوتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے کہ جب آدمی خیانت کرتا ہے تو بڑی بڑی پریشانیوں میں خدا مبتلا کر دیتا ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، عورتیں ناسیدہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس کو دوسرے نمبر پر جو ہے مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔ حضرت قاضی ابوبکر انصاری ایک بزرگ گزرے، بیت اللہ میں گئے، بھوکے مر رہے تھے، حج میں گئے تھے، پیسے ختم ہو گئے کہ چلو بازار میں کچھ ملے۔ ایک تھیلی ملی، ریشم کی تھی، اس میں ہار تھا موتی کا، کہ اٹھایا، کیونکہ یہ تو امانت انہوں اٹھایا، یہ لوٹتا ہے۔ ایک آدمی جب اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، ایک آدمی اعلان کر رہا تھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، جو مجھے دے گا اس کو 500 اشرف سونے کے سکے دوں گا۔ تو یہ انہوں نے دل میں سوچا 500 لے لوں یا نہ لوں، کیونکہ بھوکے مر رہے تھے۔ پھر دل نے کہا رہنے دے، نہیں لینا ہے، ہار دے دیا۔ بہت انہوں نے اصرار کیا، نہیں لیا۔ یہ حج سے اپنے ملک میں جا رہے تھے، کشتیوں کا زمانہ تھا، کشتی ٹوٹ گئی اور کسی جزیرے پر پہنچا دیا۔ یہ اپنے زمانے کے قاضی تھے اسلامی حکومت میں، اور بہترین قاری تھے۔ وہاں پہنچے کسی جگہ، وہیں مسجد دیکھی، گئے مسجد میں نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہے تھے، لوگ جمع ہو گئے، انہی کو امام بنا دیا، کیسا بہترین قرآن پڑھنے والا، اور بچوں کو پڑھانے لگے، اور لوگ بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پھر لوگوں نے کہا نکاح کر لو، ایک لڑکی سے ان کا طے کروائے جس کا باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح ہو گئی۔ پہلی رات کو جو ہار دیکھا، چونکہ ہار کبھی گم ہو گیا تو
اس کی بیوی کو پوچھا کہ ہاں مکہ مکرمہ میں گم ہو گیا تھا، میرے والد دعا کر رہے تھے کہ اس جوان سے تیری نکاح کر دو جس کی امانت داری میں نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا میں ہی۔ جب آدمی امانت دار بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانو راستوں کو نکال دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مکہ کے مشرکین کی امانتیں تھی، ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رکھا کہ تم صبح میں دے کر آنا، مشرکین کی امانتوں کو ادا کیا۔ ہماری پاکیزہ تعلیم تو یہ، ورنہ آدمی چوری کر لے بھی خیانت ہے۔ ایک بوڑھا آدمی یہاں کئی سال پہلے مجھے بتا رہا تھا، وہ مالدار آدمی تھا، تو میں نیا ہوا آیا تو مجھے پتہ نہیں، پھر اس نے مجھے ایک دکان پر بتایا کہ میں حج میں گیا تھا اور یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو لے گیا تھا گاؤں سے، ان میں سے کسی نے میرے پیسے چوری کر لی اور وہ لوگ تو خوب چیزیں خرید رہے تھے، میں پریشان کہ ایک پیسہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں وہاں مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، خوب رویا، 1-1.5 گھنٹے تک روتا رہا، تو ایک آدمی میرے سامنے تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے میری دعا ختم ہوئی تو بلایا، کہنے لگا کہ آپ کا نام یہ ہے کیا؟ آپ مانگرور رہتے ہیں کیا؟ مجھے پہچان سے کہ نہیں، کہ سوچیے کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا میں 40 سال پہلے فلاں میدان میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، پھر انہوں نے پہچان لیا، پھر ان کو کہا جو پیسوں کی ضرورت ہے مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں، یہ کہ مانگو نہ مانگو اسی مذبذب تھا، اس میں اس نے خود 10,000 ریال دی اور اپنا یہاں مانگرول کا ایڈریس بتا دیا کہ فلاں میرے رشتہ دار کو دے دینا۔ وہ کہہ رہا تھا بڑے میاں کہ میں نے گھر بامبے میں سے حساب کروا لیا کتنا جو استعمال ہوا، اور سب پیسے دوسرے جگہ میرے پاس ریال تھے ان کے گھر والوں کو واپس کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آدمی حق سبحانہ و قدس کی طرف متوجہ ہو اور اللہ رب العزت سے جو بندہ مانگتا ہے اور اللہ سے اپنا صحیح تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ آخری جو امانت میں اپنی ذات کے لیے امانت کہ آدمی اللہ اور اپنے درمیان میں تعلق نہ توڑے، یہ سب سے بڑی امانت کی ضرورت ہے۔ سچ بولے، نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اب آدمی مختلف ہے، ایک استاد ہے، ان کی جو امانت، ان کے پاس طلبہ امانت ہے، اس کو صحیح پڑھاوے، ان کے اوقات کو برباد نہ کرے۔ ایک حاکم ہے، اس کے پاس اس کی رعایا جو ہے یہ امانت ہے، اگر اس میں خیانت کی یا اس میں جو گڑبڑ کی تو قیامت میں پوچھ ہوگی۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران اگر جو ہے اپنے رشتہ داری اور اس کے نااہلوں کو بٹھا دے حق تعالیٰ شانو اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ امانت اپنی ذات کے اعتبار سے کہ آدمی اپنے جس جہاں رہ رہا ایک آدمی تاجر ہے تو تجارت میں صحیح مال لاوے اور صحیح مال کو بیچے، دھوکہ نہ دے۔ ایک وکیل ہے تو وکیل ایسے جھوٹے کیس نہ لڑے، یا اسلامی قانون کے خلاف اگر یہ کیسوں کو لے کر اور وہاں جھوٹ اور دھوکہ بدے خیانت ہے اس میں۔ اسی طرح کوئی ملازم ہے، ملازم اپنے ملازمت میں ڈیوٹی برابر دیوے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھانے جاوے، یا اسکول کا ٹیچر جاوے ہی نہیں اور حرام کا پیسے کھاتا رہے تو یہ خیانت ہے۔ یہ جب آدمی مال حرام کا کھاتا ہے تو عقلیں ماری جاتی ہے اور اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ حرام کے کھانے کی وجہ سے آدمی کو اچھے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام رسولوں کو اللہ نے اللہ کے مقربین بندے جن کو یہی کہا کہ یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت کہ عالمگیری میں ہے کہ حلال روزی جو ہے اچھے عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تو انبیاء علیہ السلام کو آدمی دین کا کتنا بھی کام کرے لیکن شرط حلال روزی کھا کر،
ایک آدمی چلے پر چلے تبلیغ میں لگاوے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، یا اپنی عورت کے حقوق کو ادا نہ کرے، گھر عورت بھوکے مرے، بچے بھوکے مرے، تو ایسی تبلیغ جو امانت داری نہیں، خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ملازم ہے، ملازمت میں وقت نہیں دے رہا ہے، تو گیا تو بھی کیا، ڈیوٹی دی تو بھی کیا، تو یہ خیانت ہے اس کی۔ اسی طرح ہر لائن میں آدمی اپنے بارے میں، کسی دوسروں کا نہیں، ہم اپنے بارے میں سوچ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں ہمارا کیا حال ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو ہم اچھی طرح پورا کریں۔ اور یہ جو ہم لوگ مسجدیں اس وقت جو ہیں نشانات پر رہتی ہے، دنیا کا ہر بے ایمان یہ چاہتا ہے کہ مساجد کو برباد کی جائے، ان میں ہم ذریعہ نہ بنیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور نماز کا اہتمام کریں، ورنہ بے ایمان چاہتے ہیں کہ مسجدیں برباد ہو۔ جو مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو مروڑ دیتے ہیں، چاہے حکمران کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم خود ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ مسجدوں میں نماز میں نہیں دکھائی دیتے، بہت سے لوگ تو پتہ نہیں مسجد یہ اذان یہ دیواروں کے لیے نہیں دی جاتی، یہ اذان درختوں کے لیے نہیں دی جاتی، جس انسان کو جہاں دل ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ مسجد میں آ، تو کتنے تو مسجد میں ہی نہیں آتے۔ ان بے نمازیوں سے ہماری والیانہ درخواست ہے کہ نماز پڑھے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، قرآن نماز قائم کرو، نماز کا حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دیے۔ اس لیے ایک تو ہم میں جتنے بے نمازی ہیں، ہم ان سے درخواست ہے کہ نماز شروع کر دے۔ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں ہماری اولاد اگر 50 دن نہ جاوے تو اس کا نام نکال دے گے اسکول والے، اور یہاں ہفتے میں 40 نمازوں میں دکھائی نہیں دیتے، کتنے جمعہ میں دکھائی دیتے، جمعہ بھی ادھوری پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے بعد سنتیں جو 6 رکعتیں پڑھے، اس کو بھاگنے کے جو ماحول ہم نے بنا رکھا ہے، ان سے ہماری گزارش ہے مرنے کے ایک جھٹکے میں وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارا ان سنتوں کو توڑ کر جانا اور لوگوں کو بے سنتوں بغیر جو ہے اس کی ہماری دعوت ہمیں کہاں پہنچا دے گی، یہ گھروں میں فقر و فاقہ لائے گی، تنگیوں کے شکار بنا دے گی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایک تو نماز کو پوری جمعہ کی نماز امام پڑھا، اس کے بعد 6 رکعت پڑھے۔ دوسرا دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے یہاں چلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مرکز میں آج جو مغرب بعد بیان ہوتا ہے، تو ہماری گزارش، ہم میں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر گپ سپ میں وقت برباد کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ پہنچے وہاں، دین کی باتوں کو سنیں، ہم اپنے گھروں میں دین لاوے۔ یہ دین اگر ہم سننے جائیں گے، ہمارے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے، اور جس جگہ سے ہم گزریں گے ساری چیزیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ مسجدوں میں ہونے والے اعمال میں حاضری دے، مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، ہم میں چلے اور 2 چلے پہلے وہی بھاگتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ مسجدوں کی تعلیم میں بیٹھے۔ یہ مسجدوں کی تعلیم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہاں سے ہم اپنے گھروں میں دین لے کر جائیں، ہر ایک کو دین کی ضرورت ہے، کوئی آدمی اس سے باقی نہیں ہے۔ تو یہ آخری بات یہ ہے کہ مسجد کی جو تعلیم ہو، یہ دین کے مسجد اعلان ہو، ہم اس کو کان سے سن کر نکال نہ دے، اس لیے کہ بیٹھے ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 3 آدمی مسجد میں آئے، ایک جو آگے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے اور تیسرا بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو آگے کر دیا، جو دوسرا شرما گیا اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرا بھاگ گیا اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے کہ مسجدوں میں جو اعلان ہوتے ہیں یا مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں ہونے والے اعمال میں ہم ساتھ دیں، چاہے دعوت و تبلیغ کی محنت کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی تعلیم میں بھی بیٹھے، ان کے ساتھ ہم اپنا وقت لگاوے تاکہ ہمارا وقت جو ہے صحیح زندگی کے اوقات جو لگے گا صحیح گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی امانت ہے، اس کو ہم صحیح انداز میں ادا کریں اور صحیح طور پر دین کو پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب